جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین، ہم ان سے ہمارے کچھ سوالات ہیں، یہ ہمیں ان سوالات کا جواب دے دیں. جب قرآن مجید فرماتا ہے ان اتبع الا ما یوحى الی، شیخ صاحب سوال لکھ دیں، دیتے جاؤ. میں اتباع ہی نہیں کرتا سوائے نہیں، میری بات بھی نہ ہو، میرے سے اتباع نہیں کرتا سوائے یہ کہ وہ اللہ کی وحی ہو. تو آپ نے کیوں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ اپنے آپ سے اس نے فتویٰ دی ہے، اجتہاد کیا؟ جب قرآن فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ نے خود کہا تھا شیخ صاحب کہ یہاں پر ہم بغیر دلیل کے بات نہیں کریں گے. وہ دلیل ہمیں دکھائیں کہ یہ اجتہاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اللہ کے حکم سے نہیں تھا. بالخصوص اتنا اہم واقعہ کہ فرمایا کہ لن تضلوا بعده ابدا، ایسے جھوٹ اپنے سے اس نے بنا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. پہلا سوال. دوسرا سوال یہ حدیث جابر بن عبداللہ انصاری واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ عمر نے مخالفت کیا. صحابی ہے، شاہد حال ہے، جھوٹ نہیں کہہ رہا، عادل ہے. اس کا آپ کیا کریں گے؟ عبداللہ ابن عباس کے احادیث میں کہ اس نے کہا الرضیہ کل الرضیہ، کہ یہ جو وصیت نہیں لکھنے نہیں دیا گیا ہے، یہ سب اسلام کے مصائب کا جڑ ہے. اس کا آپ نے کیوں جواب نہیں ہے؟ اس کا جواب دے دو. پھر آپ سے سوال یہ تھا کہ عبداللہ ابن عباس کے حدیث میں واضح طور پر ہے کہ عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں کہا کہ فرمایا کہ میں وصیت لکھنا چاہتا ہوں، تو کہا حسبنا کتاب اللہ. یہ اس کے جواب میں کہا، اور میں نے آپ کو بتایا کہ کتاب اللہ کافی نہیں ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ سنت کے خلاف ہے، یہ کسی مسلمان کا عقیدہ ہی ہے نہیں، یہ کفر محض ہے. اس کا کیوں آپ نے جواب نہیں دیا؟ ٹھیک ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے جو مخالفت کی. اچھا، پھر کہ یہ کہ اس نے، میں نے حدیث آپ کو دکھا دی کہ اس نے اسی موقع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کی بے حرمتی کی عمر نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سے بہتر یہ ازواج ہیں، یہ نساء، جو کہتا قلم کاغذ لے کے آؤ. ٹھیک ہے نا، ثابت ہو گیا کہ ازواج عمر سے بہتر ہیں، اور عمر نے ازواج کی بے حرمتی کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں، نبی کے بارگاہ میں ان کے فیملی کے بے حرمتی کرنا یہ کفر ہوتا ہے. اس کا جواب دینا ذرا، کیوں جواب نہیں دیا آپ نے؟ اچھا، ایتونی کے متعلق میں نے بہت سارے آپ کو بتا دیے کہ ایتونی کیوں صیغہ وجوب ہے، اس کے قرائن بتا دیا. ایک کا آپ نے جواب نہیں دیا، آپ نے دو قرینے لائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصیت نے لی کی. تو میں نے ابھی بخاری کی حدیث آپ کو دکھانے لگا تھا کہ صحابہ گئے، نبی فذهبوا يردون علیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو رد کرنا شروع کر دیا انہوں نے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو میں جس حالت میں ہوں، آپ سے جس ترک کتابت میں آپ بلا رہے ہیں وہ بہتر ہے. اور پھر میں مزید اس کو دکھاؤں گا. اچھا، تو آپ کے پاس کوئی قرینہ نہیں ہے کہ ایتونی کا ترک، ایتونی جو ہے اس میں ترک کا جواز ہے، بلکہ میں نے واضح دکھا دیا کہ ایتونی وجوب کے لیے ہے. اچھا،